اور قربان جاؤں مدینے کے تاجدار پر جس نے تجلی نہیں بلکہ تجلی والے کو دیکھا، صفات نہیں ذات کو دیکھا، تو خدا ہی جانے کہ اس نے اپنے محبوب کے رخ زیبا پر کیسے پردے ڈالے ہیں کہ دیکھنے والے اگر دید سے محروم ہوتے ہیں تو مرتے ہیں، اور جنہوں نے دیکھا نہیں وہ آپ کے نام پر جان دیتے ہیں۔ صرف جان نہیں دیتے بلکہ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرات گرامی، آج جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکمتیں، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کروائی، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، پھر بیت المقدس سے آسمان کی بلندیوں تک، پھر آسمان کی بلندیوں سے عرش اعلیٰ تک، اور پھر عرش اعلیٰ سے لامکاں تک، اور پھر لامکاں سے قاب قوسین او ادنیٰ تک کی سیر کروائی۔ آخر ایسی کیا وجہ پیش آئی کہ سیر کروانی پڑی؟ اس میں حکمت کیا تھی؟ اس میں فلسفہ کیا تھا؟ اسی حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ حضرات گرامی، ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سر سے پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ بنا کر مبعوث فرمایا، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند بڑے بڑے معجزات، جیسا کہ قرآن مجید آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے، سفر معراج النبی بہت بڑا معجزہ ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا بہت بڑا معجزہ ہے، اسی طرح سورج کا واپس لوٹانا بہت بڑا معجزہ ہے۔ ان معجزات میں سے ہی ایک معجزہ سفر معراج النبی ہے۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے اور اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ اس معجزے کی ویسے تو بہت ساری حکمتیں علماء اکرام نے بیان کی ہیں، ان تمام حکمتوں میں سے چند حکمتیں آپ احباب کی گوش گزار کروں گا۔ ایک مرتبہ قرآن مجید سنیے، اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاکی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہلی حکمت میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کو مختلف معجزات عطا فرمائے، جیسا کہ اللہ رب العزت کے جلیل القدر نبی ہیں جن کا نام حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، میں نے تیری جنت کا بہت چرچا سن رکھا ہے، تیری جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ندا آئی، اے جبریل، جی رب جلیل۔ فرمایا میرا نبی خواہش کرتا ہے کہ جنت کی سیر کروں، خواہش نبی کرے، ہم کیوں نہ پوری کریں؟ جاؤ میرے نبی ادریس علیہ السلام کے پاس، انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ، میری جنت کی سیر کرواؤ۔ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مولا جو تیرا حکم ہے، میرا سر تسلیم خم ہے۔ جبریل علیہ السلام آ گئے، عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ، میں آپ کو ساتھ لے کر جنت کی سیر کروانے آیا ہوں۔
حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل چلو جلدی کرو، میں حاضر ہوں، اب قربان جاؤں جنت کی سیر کرنے کے لیے۔ جبریل علیہ السلام کے ساتھ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام جا رہے ہیں۔ جب جنت میں داخل ہوتے ہیں، جنت کا نظارہ دیکھتے ہیں، جنت کی بہاریں دیکھتے ہیں، جنت کی رونقیں دیکھتے ہیں، جنت کی فضائیں دیکھتے ہیں، جنت کی ہوائیں دیکھتے ہیں، جنت کی خوشبوئیں دیکھتے ہیں، جنت کی نورانیت، جنت کی روحانیت دیکھ کر فرمانے لگے اے جبریل جا تو واپس چلا جا، میں نے تو جنت میں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ ادریس علیہ السلام ہیں جنہوں نے جنت دیکھی تو جنت میں رہنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن قربان جاؤں مدینے کے تاجدار پر اپنے در کو جنت بنا دیا۔ فرمایا جو بھی میری بارگاہ میں آئے گا وہ جنت میں آئے گا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ لو چلا ہوں میں لحد میں، میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے۔ حدیث شریف ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ حضرات گرامی، میرے کریم آقا علیہ السلام کی کرم نوازی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہی جنت بنا دیا۔ اب سنیے، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے جنت میں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور فرمایا اے جبریل عرض کرتے ہیں لبیک اے اللہ کے نبی، حکم کیجئے۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام اب میں نہ جاؤں گا، چھوڑ کر یہ گلیاں، اب جنت کے نظارے کون چھوڑے، اب جنت کی بہاریں کون چھوڑے، اب تو جا میں یہی رہوں گا۔ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم، تیرا نبی اب جنت چھوڑنا نہیں چاہتا۔ آواز قدرت آتی ہے اے جبریل جب کبھی میرے نبی خواہش کر بیٹھتے ہیں تو ہم اپنے انبیاء اکرام علیہم السلام کی خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ اب حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو جنت میں رہنے دیا، لیکن قربان جاؤ مدینے والے پر، قربان جاؤ مدینے والے آقا پر جو جنت میں گئے، جنت کی سیر کی، دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا۔ یہ سب کمالات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے تاکہ ادریس علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان واضح ہو جائے۔ جنت کی سیر اور دوزخ کا مشاہدہ کمال ہے، لیکن یہاں لطیف نکتہ سماعت کیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سب نظارے دیکھنے کے بعد واپس تشریف لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واپس تشریف لانا سیر کرنے اور مشاہدہ کرنے سے بھی بڑا کمال ہے۔ پتہ چلا کہ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک یہ بھی حکمت تھی کہ آپ کو جنت و دوزخ کا مشاہدہ کروا دیا جائے۔ معراج النبی کی دوسری حکمت سنیں۔ اللہ رب العزت کے بہت ہی لاڈلے اور جلیل القدر نبی ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ عظمت و شان عطا فرمائی کہ خود ان سے ہم کلام ہوا، بغیر کسی وسیلے کے گفتگو فرمائی، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے حقیقت میں کلام فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی، کوہ طور پر بلا کر گفتگو فرمائی۔ یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اعزاز ہے، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی یہ شان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شب معراج کسی پہاڑ پر بلا کر نہیں بلکہ اپنی خاص بارگاہ میں بلا کر شرف ہم کلامی سے سرفراز فرمایا اور بتایا کہ لوگوں موسیٰ علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے جبکہ آمنہ کے لال کو لایا جاتا ہے اور کمالات سے نوازا جاتا ہے۔ یہی معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکمت ہے کہ زمانے کو بتایا جائے کہ مصطفیٰ کریم کی عظمت و شان کیا ہے، رسول اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کیا ہے۔ معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تیسری حکمت سنیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ایک دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، تو میری زیارت نہیں کر سکتا،
عرض کرتے ہیں یا اللہ آج تو کچھ بھی ہو جائے میں تیری زیارت کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ اور یہ بات اپنے گھر میں کھڑے ہو کر نہیں کہہ رہے بلکہ کوہ طور پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جواب یہی ملتا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام تو میری زیارت نہیں کر سکتا۔ اب سامنے بھی تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہیں جو کہ اللہ رب العزت کے انتہائی لاڈلے اور پیارے نبی ہیں۔ عرض کرتے ہیں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ آواز قدرت آتی ہے کہ اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اگر مجھے دیکھنا ہی چاہتے ہو تو دیکھو پہاڑ پر ہم اپنے انوار و تجلیات کا نزول کرتے ہیں، ہمارے انوار و تجلیات کو دیکھ لینا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کو دیکھا تو گش کھا کر گر پڑے۔ جب آنکھ کھلی تو عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں اور تیری ہی بارگاہ میں سب سے پہلے سربہ سجود ہو جاتا ہوں۔ حضرات گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انوار و تجلیات کو دیکھا تو تاب نہ لا سکے۔ اللہ رب العزت بھی چاہتا تھا کہ کوئی تو ہو جو میرے انوار و تجلیات نہیں بلکہ میری ذات کو تکے، میری ذات کو دیکھے، دل کی آنکھوں سے بھی دیکھے اور سر کی آنکھوں سے بھی دیکھے۔ لیکن یہ ہمت کون کر سکتا ہے، یہ جرأت کون کر سکتا ہے، اتنی قوت کس میں ہو سکتی ہے، اتنی برداشت کس میں ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بولے فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ چاہتا ہے کہ کوئی تو ہو جو مجھے دیکھے، میری زیارت کرے، میری دید کرے۔ اس کام کے لیے کس کا انتخاب کیا جائے، کس کو چنا جائے؟ اب ذات کبریا نے ذات مصطفیٰ کا انتخاب فرمایا۔ اب حکم ہوتا ہے اے جبریل علیہ السلام سید الملائکہ، جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں جی رب جلیل میں حاضر ہوں، حکم فرما۔ آواز قدرت آتی ہے کہ ہمارا ارادہ بن گیا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھے، کوئی ہمیں تکے، کوئی ہماری زیارت کرے، کوئی ہماری دید کرے، کوئی ہماری براہ راست زیارت کرے، اور ہم نے اس شرف کے لیے اپنے محبوب کو چن لیا ہے۔ جلدی کرو اور جاؤ اب ہمارے محبوب کو ہماری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ اب حکمت معراج النبی یہ ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو تجلی ذات باری تعالیٰ دکھائی گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا سکے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تجلی نہیں ڈائریکٹ ذات باری تعالیٰ کی دید کرائی گئی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آنکھ بھی نہیں جھپکی۔ یہ کمال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمانے کے لیے معراج کرائی گئی۔ اعلیٰ حضرت بولے لم یاتی نظیر کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تری سرسوں ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا۔ یہاں پر ایک دلچسپ اور ایمان کو تازہ کر دینے والا واقعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب جبل طور پر اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کو دیکھا اور واپس جانے لگے تو آواز قدرت آتی ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام کدھر جا رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم واپس جانے لگا ہوں۔ فرمایا کہ اے موسیٰ اب تیرا چہرہ تیرا نہیں رہا، تیرے چہرے پر ہمارے انوار و تجلیات موجود ہیں جو کہ کسی میں دیکھنے کی طاقت نہیں، کسی میں تاب نظارہ نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر انوار و تجلیات اس قدر تھے کہ جو بھی دیکھتا وہ زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اب یوں ہی جانا مناسب نہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم حکم فرما کیا کروں؟ آواز قدرت آتی ہے کہ اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنے چہرہ انور پر حجاب پہن کر جائیں۔ عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم جو تیرا حکم۔ اب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ حجاب کس چیز کا بناؤں، کیونکہ تجلی ذات باری سے جو حال پہاڑ کا ہوا ہے وہ سامنے ہے۔ جہاں پہاڑ پگھل جائے، لوہا پگھل جائے، وہاں کپڑے کا حجاب کیا حیثیت رکھتا ہے؟ سوچتے ہیں کہ کیا کریں۔ آواز قدرت آتی ہے اے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اب کسی چیز میں اتنی طاقت نہیں
کہ ان انوار و تجلیات کو برداشت کر سکے۔ اب اگر برداشت کرنے کی طاقت ہے تو اس چادر میں ہے جو آپ کے جسم سے مس ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس چادر کی نسبت آپ سے ہے۔ اب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اسی چادر کا حجاب بنایا اور پہن کر گھر پہنچے۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی بیٹی جو کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی، جن کا نام حضرت سیدہ صفورہ سلام اللہ علیہا تھا، گھر میں موجود تھیں۔ جیسے ہی دیکھا کہ حجاب پہنے کوئی آدمی بنا بتائے گھر میں آ رہا ہے تو فرمایا کون ہو؟ جواب دیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ حضرت سیدہ صفورہ کہنے لگی کہ تم موسیٰ علیہ السلام نہیں ہو۔ فرمایا کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہی ہوں۔ حضرت سیدہ صفورہ کہنے لگی کہ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں تو سنو اے موسیٰ علیہ السلام، ہم سے بھی پردہ۔ تعجب کی بات ہے کہ اپنی ہی زوجہ محترمہ سے پردہ کرو گے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے صفورہ، میں مجبور ہوں، میں نے ذات باری تعالیٰ کے جلوے دیکھے ہیں اور وہی جلوے میرے چہرے پر جذب ہو چکے ہیں۔ اب اگر تو دیکھے گی تو تیری آنکھیں جل جائیں گی، اگر آنکھیں جل گئیں تو گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ حضرت سیدہ صفورہ کہتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر ذات باری تعالیٰ کے جلووں سے آنکھیں جلتی ہیں تو جل جانے دیں۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ ایک آنکھ پر ہاتھ رکھ کر دوسری آنکھ سے ذات باری تعالیٰ کے جلووں کا نظارہ کرتی ہوں۔ اعلیٰ حضرت بولے اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، انہی کی بو مائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو ایک آنکھ سے دیکھ لے۔ حضرت سیدہ صفورہ سلام اللہ علیہا نے ایک آنکھ پر ہاتھ رکھا اور دوسری آنکھ سے دیکھنے لگیں۔ جیسے ہی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے چہرہ انور پر نظر پڑی تو آپ کی ایک آنکھ جل گئی۔ اب جلوے ایسے تھے کہ دیکھے بنا جان نکلتی ہے۔ جلدی سے دوسری آنکھ سے ہاتھ ہٹایا، جیسے ہی دوسری آنکھ سے ہاتھ ہٹایا تو وہ بھی جل گئی۔ اب حضرت سیدہ صفورہ سلام اللہ علیہا دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گئیں۔ جب کسی نے کہا کہ افسوس آپ کی دونوں آنکھیں چلی گئیں تو آپ نے کہا افسوس اس بات کا نہیں کہ دونوں آنکھیں چلی گئیں، بلکہ افسوس تو اس بات پر ہے کہ آنکھیں صرف دو تھیں، جی بھر کر جلوے نہ دیکھ سکی۔ کاش کے لاکھ آنکھیں ہوتی اور میں ایک ایک کر کے سب کی سب جلوہ ذات باری پر قربان کر دیتی۔ حضرات گرامی، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے تجلی دیکھی تو یہ عالم ہے، اور قربان جاؤں مدینے کے تاجدار پر جس نے تجلی نہیں بلکہ تجلی والے کو دیکھا، صفات نہیں ذات کو دیکھا، تو خدا ہی جانے کہ اس نے اپنے محبوب کے رخ زیبا پر کیسے پردے ڈالے ہیں کہ دیکھنے والے اگر دید سے محروم ہوتے ہیں تو مرتے ہیں، اور جنہوں نے دیکھا نہیں وہ آپ کے نام پر جان دیتے ہیں۔ صرف جان نہیں دیتے بلکہ اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔